بیہیویئرز نشہ کرنے والوں کے اور بائیپولر ڈس آرڈر کے ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم کردار کی خرابی جیسا سمجھتے ہیں یا جیسے نظر آتا ہے. وہ کچھ بیہیویئرز ہیں جو کہ بائیپولر ڈس آرڈر سے ابھرتے ہیں اور کچھ بیہیویئر ایڈکشن سے ابھرتے ہیں. جیسے گھر سے بھاگ جانا، یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ موڈ ڈس آرڈر ہے، یعنی بائیپولر ڈس آرڈر ہے جہاں سے گھر سے بھاگ جانے کی بات ہوتی ہے، یا اپنے آپ کو ریسلیشنگ کرنا، یا اپنے آپ کو جو ہرٹ کرنا ہے، یا اپنے آپ کو ختم کرنے کی دھمکیاں دینا، اور پھر رسکی ڈیسیژنز کرنا. جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں تو سب سے پہلے ہم انہیں یہی سکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو آپ کے دماغ کے دو حصے ہیں، جس میں ایک حصہ فہم و فراست رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے، اور دوسرا حصہ جو ہے وہ جذبات رکھتا ہے، تو آپ نے کس طرح اپنے فہم و فراست والے دماغ کو موقع دینا ہے کہ وہ غلبہ پا سکے جذباتی دماغ پر. لیکن عملی طور پر اگر خاندان میں جذباتی بیماریاں موجود ہوں، جیسے بائیپولر ڈس آرڈر ہے یا ڈپریشن ہے، تو فرسٹ کزن میرجز کے نتیجے میں آگے آنے والے بچوں میں یہ امراض اور بھی زیادہ ہوں گے. پری ٹریٹمنٹ ہے وہ مریض کے پہلو سے، جو آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں آتے ہیں، بہت امپورٹنٹ ہے، اور فیملی کے لیے بھی پری ٹریٹمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، چاہے مریض انڈور میں جائے یا آؤٹ ڈور میں جائے. پری ٹریٹمنٹ میں فیملی صحیح توقعات وابستہ کرنا سیکھتی ہے. پری ٹریٹمنٹ میں فیملی یہ سمجھتی ہے کہ یہ منصوبہ کتنا عرصہ چلے گا اور اس میں کہاں کہاں مشکل مقام آئیں گے. یہ ایک آگاہی ہے جو کہ ان کو وقت سے پہلے حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے مطابق پھر وہ تھکن محسوس نہیں کرتے. جب آپ کو پتا ہو کہ یہ روزمرہ کرنے کا کام ہے اور یہ ہمیں کرتے رہنا ہے، اور بہتری کو ہم نے ناپتے تولتے رہنا ہے اور اس کو محسوس کرتے رہنا ہے تاکہ موٹیویشن ملتی رہے. تو پری ٹریٹمنٹ میرے خیال میں ایک بہت ہی کارآمد کانسیپٹ ہے. ایسا کوئی علاج دنیا میں ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، ایڈکشن کا موجود نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کوئی ٹیکہ لگائے اور مسئلہ جڑ سے حل ہو جائے. السلام علیکم ناظرین، خوش آمدید. یو آسکڈ اٹ پروگرام کے ساتھ ایک دفعہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ولنگ ویز کے فیس بک پیج پہ، اور میرے ساتھ اسی پروگرام میں روح رواں ہمارے جو ہیں ہر من عزیز، ہر دل عزیز ڈاکٹر صداقت علی، سائیکالوجسٹ بھی ہیں، سائیکیٹرسٹ بھی ہیں، اور ساتھ میں اس طرف تشریف رکھتے ہیں میرے سامنے مس آمنہ نواز، ان کے ساتھ جو ہیں کلینکل سائیکالوجسٹ اسد ہیں. اس طرف جو ہیں سینئر کاؤنسلر ہیں ندیم نور صاحب، اور ان کا نام میں بھول جاتا ہوں، اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں ہمارے ساتھ مس شمائلہ بطول. ڈاکٹر صاحب، آج کے پروگرام میں ہم جو مسئلہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والے ہیں، ہمارے سارے جو ہے سائیکالوجسٹ، کاؤنسلرز، ہم سب جو مسئلہ سامنے لے کے آ رہے ہیں، اس کو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، ڈیول ڈس آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں. اور میں مسئلہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر آپ دیکھیے کہ اس میں کیا چھپا ہوا آپ کو نظر آتا ہے. یہ ایک سمجھ لیجئے کہ ایک والدہ ہیں جنہوں نے ہم سے رابطہ کیا. کہتے ہیں کہ میں اگرچہ خود ایک لیڈی ڈاکٹر ہوں، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ولنگ ویز سے اپنے ذہنی سکون اور علاج کی بات کروں یا اپنی بیٹی کی بیماری کی بات کروں. پہلے پس منظر کے طور پر میں اپنی لائف کے متعلق آپ کو کچھ خاکہ بتاتی ہوں. میری ازدواجی زندگی بہت بری گزری. میرے ہسبینڈ گو کہ میرے فرسٹ کزن تھے، مگر ہماری شادی بہت اٹ واز لائک ہیل. وہ بہت ابیوسو تھے، وائلنٹ تھے، ذہنی جسمانی تشدد کرنے والے، اور انفیڈیلٹی ان کی گھٹی میں پڑی تھی. وہ بے وفائی کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے. ہماری 8 برس شادی رہی. میرے 3 بچے ہیں، ایک بیٹی ڈاکٹر بن رہی ہے اور ایک بیٹا سائیکالوجسٹ بن رہا ہے، ماسٹرز کر رہا ہے. مگر میری زندگی اصل اجیرن کی سب سے بڑی بیٹی رمشا نے. میں نے تعلیم کے لیے اس کو لاہور ایک مشہور اکیڈمی میں داخل کروایا تاکہ وہ اچھی طریقے سے FSC کی تیاری کر سکے. خوب روپے پیسے اس پر خرچ کیے، اس کے آرام اور تعلیم کا ہر طرح سے خیال رکھا، مگر اس نے لاہور میں عجیب و غریب لڑکے لڑکیوں سے دوستیاں کر لیں اور پڑھائی کی طرف سے توجہ بالکل ہٹا لی. میں پہلے سے دکھی تھی اپنے خامد کی مار پیٹ سے، اب بیٹی نے بھی تنگ کرنا شروع کر دیا. یہ بچپن سے ہی بڑی تیز ترار اور ضدی تھی. اصل بم میرے سر پر تب پھوٹا جب اس نے اکیڈمی کے قریب ایک کافی شاپ کے مینیجر کے ساتھ تعلقات قائم کر لیے، حتیٰ کہ یہ اس کے ساتھ 3 دن کے لیے کہیں غائب ہو گئی. جب یہ واپس لوٹی تو میں نے اس کی شادی اسی مینیجر سے کروا دی. میں نے سوچا یہ تمہاری زندگی ہے جس کو تم برباد کر رہی ہو،
تو یہ لو میری جان چھوڑو مرو جاؤ اس کے ساتھ. میں لاہور آئی تو اس کے ہاسٹل بھی وزٹ کیا. وہاں مجھے پتہ چلا کہ اس کے بہت سے فرینڈز ہیں, بوائز اینڈ گرلز. ان سے مل کر مجھے اندازہ ہوا کہ یہ ڈرگز بھی استعمال کرتی ہے, مثلا کوکین, ہیروئن, آئس وغیرہ. مجھے اندازہ ہو گیا کہ لڑکی میرے ہاتھ سے نکل چکی ہے. جس بندے کے ساتھ میں نے اس کی شادی کی وہ بھی انتہائی دھوکے باز نکلا. پہلے تو وہ اس کو ہمارے گھر مری میں ہمارے گھر لے گیا جب یہ 2 months پریگننٹ تھی. تو وہ وہاں پہ اس کو چھوڑ چھاڑ کے اس کا سارا سامان چرا کے, جیولری چرا کے رفو چکر ہو گیا اور اس کو ابینڈن کر دیا. ہماری نیبرز نے مجھے فون کیا اور میں اس کو ریسکیو کرنے مری گئی. اس کا برا حال تھا. بعد میں اس کی بیٹی بھی پیدا ہوئی جو کہ اب 4 سال کی ہے. مگر میری بیٹی رمشا نے اپنے شوہر سے تو خلا لے لیا, مگر ادھر ادھر اس کے ریلیشن شپس لڑکوں سے جاری رہے. اپنے پہلے ہسبینڈ سے انتقام لینے کے لیے اس نے, رمشا نے کہا کہ میں لائر بنوں گی اور اسے جیل بھجواؤں گی, مگر پھر بعد میں لاء کی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی. رمشا بچپن سے ہی چھوٹی چھوٹی باتوں پر گھر سے بھاگ جاتی تھی ہم سے لڑ کر, اور پھر اس کو منا کر اور ڈھونڈ کر ہم واپس لاتے تھے. اس نے کئی مرتبہ نشہ چھوڑنے کا وعدہ کیا مگر پٹڑی سے اتر جاتی تھی. پھر ایک مرتبہ اس کو ایڈمٹ بھی کروایا ایک سینٹر میں, مگر اس نے وہاں سے بھی چھٹی حاصل کر لی اور وعدے کیے کہ میں ٹھیک ہو جاؤں گی. اس کے لڑکوں سے میل ملاقاتوں اور نشہ کرنے کی عادت جو ہے ابھی تک جاری ہے. بہن بھائیوں سے اور مجھ سے بھی بدزبانی کرتی ہے اور صرف اپنی منمانیاں کرنا چاہتی ہے اور کرتی رہتی ہے. میں تنگ آ چکی ہوں. میں نے اس کو کئی جگہوں سے بچایا, کئی پرابلم سے بچایا, حتیٰ کہ پولیس سے بھی بچایا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے ساتھ مزید کس طرح سے چلوں. میں بہت تنگ آ چکی ہوں. پلیز مجھے بتائیے کہ میں نے نیکسٹ کیا کرنا ہے. پرابلم جو ہے جسے ڈوئل ڈس آرڈر کہتے ہیں, جی, اور اس میں ایک یہ بائیپولر ڈس آرڈر نظر آ رہا ہے اور دوسری طرف ڈرگ ایڈکشن ہے. اس میں کرنے کی ضرورت یہ ہے کہ کوئی سٹیپ بائی سٹیپ پلان ان کے پاس ہو, اور وہ سٹیپ بائی سٹیپ پلان ایسا ہو جس میں کوئی ماہر ان کے ساتھ مل کے یا کوئی آرگنائزیشن ان کے ساتھ مل کے جدوجہد کرے اور بائیپولر ڈس آرڈر کو اور ایڈکشن کو دونوں کو قابو میں لانے کے لیے ایک مشترکہ جدوجہد کی جائے. یعنی کسی آرگنائزیشن یا معالج کے ساتھ مل کے وہ کوئی کام کریں تو نتیجہ نکل سکے. ڈاکٹر صاحب, جس نہج پہ ہم آگے جو ہم نے بات چیت کی, اب اس سے آگے اگر ہمیں بڑھنا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ دیکھیں, اس علاج میں علاج سے پہلے کچھ تیاری کی بھی ضرورت ہوتی ہے. ایک دم علاج یعنی مریض کے معاملے میں اگر علاج کو کہا جائے تو علاج مریض سے شروع نہیں ہوگا بلکہ علاج فیملی سے شروع ہوگا. کیونکہ دیکھیں, جہاں آگ لگی ہوتی ہے وہاں سے بجھانا نہیں شروع کرتے, آگ جہاں تک پہنچی ہوتی ہے وہاں سے آگ کو بجھانا شروع کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بعد کی بات ہے کہ مریض کا علاج ہوگا اور وہ انڈور ہوگا یا آؤٹ ڈور ہوگا, اور ایسے معاملے میں زیادہ تر امکان اس بات کا ہے کہ مریض کا علاج بھی انڈور ہوگا. لیکن مریض کو علاج کے انڈور فیز میں لانے سے پہلے فیملی کے ساتھ کافی علاج کو کنڈکٹ کرنا پڑے گا. جو عام طور پر فیملی سمجھتی ہیں کہ جب تک مریض بیچ میں نہیں آئے گا تو ہم نہیں سمجھتے کہ علاج شروع ہوگا, اور ان کے نزدیک یہ بہت اہمیت کی چیز ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے وہ مریض سے شروع کیا جائے. سر, یہ سچ بھی تو ہے, بیماری تو مریض کو ہے, فیملی کو تو نہیں ہے, یا پوری فیملی بیمار ہے؟ اب فیملی تک بھی پہنچ چکی ہے. اگرچہ اس بیماری کا آغاز جو ہے, نشے کی بیماری کا جو آغاز وہ مریض کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن جب اس کے ساتھ شب و روز گزارتے ہیں اہل خانہ اور وہ انیبلنگ پرووکنگ کرتے ہیں, یعنی کبھی نوازشیں کرتے ہیں اور کبھی اسے برا بلا اور لعنت ملامت کرتے ہیں اور کبھی اس کو دھکے دیتے ہیں اور کبھی سینے سے لگاتے ہیں, تو جلد ہی اہل خانہ کا موڈ بھی خراب رہنے لگتا ہے بغیر وجہ کے, اور اچھا رہنے لگتا ہے بغیر وجہ کے. تو انہیں سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کریں, اور جو ان کے ذہن میں کسی خاص وقت آتا ہے تو وہ کرتے ہیں. یا تو وہ راہ فرار اختیار کرتے ہیں, یا پھر اندھا دھند مریض کے ساتھ کوئی زور زبردستی کرتے ہیں اور اس سے کو وعدے لیتے ہیں, کو قسمیں کھلاتے ہیں, یا اس کو پھر مزاروں پہ لے کے جاتے ہیں, یا کوئی اور مذہبی ریچول کر کے اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ اپنے نشے سے نکل آئے اور ایک اچھی زندگی گزارے. لیکن پہلا سٹیپ یہ ہے کہ اس پرٹیکولر کیس میں جو ابھی آپ نے بتایا
کہ جو ڈاکٹر صاحبہ جو اتفاق سے ڈاکٹر بھی ہیں، لیکن اگر وہ ڈاکٹر نہ بھی ہوتی تو ان کے لیے یہ جاننا پھر بھی ضروری تھا کہ بائیپولر ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے، اور انہیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ نشے کی بیماری کیا ہوتی ہے، کیونکہ زیادہ تر لوگ اس بیماری کے سمٹمز کو بیماری کے پس منظر میں نہیں دیکھتے. زیادہ تر لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کردار کی خرابی ہے اور یہ تنقید کرنے سے یا کوئی کھینچ تان کرنے سے یا دھمکیاں دینے سے یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، اور وہ اپنے فیملی ممبر کو کوئی لالچ دے کے یا کوئی سختی کر کے سمجھتے ہیں کہ راہ راست پہ لانا ہے. اور ایسا 1-2 ماہ یا 6 ماہ نہیں بلکہ سال ہر سال تک سلسلہ یہ چلتا رہتا ہے، اور سب لوگ جذباتی طور پر ایک دوسرے سے گتھم گتھا رہتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے سے ابھی بھی محبت کرتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ ایک دوسرے سے نفرت بھی کرتے ہیں کیونکہ ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ سلوک بہت برا ہوتا ہے. سو اس میں لازم ہے کہ انہیں ایک پری ٹریٹمنٹ یعنی علاج سے پہلے کے فیز میں سے گزرنے کی ضرورت ہے، جس میں سب سے پہلے یہاں پہ والدہ ہیں جو علاج میں آ سکتی ہیں اور وہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ واٹ وینٹ رانگ، گڑبڑ کہاں ہوئی اور موڈ ڈس آرڈر کیا ہوتا ہے اور نشے کی بیماری کیا ہے، اور جب دونوں ایک ہی شخص کو ہوں تو اس کے رویے کیا ہوتے ہیں اور ان رویوں پر قابو پانے کے لیے حکمت عملی کیا ہوگی. جی، والدہ کو بھی کوئی ایسے طریقے سکھائے جا سکتے ہیں کہ ان کا کمیونیکیشن بہتر ہو جائے، ان کا بات جو ہے زیادہ اس میں طاقت آ جائے اور جذباتی طور پہ یہ زیادہ متاثر نہ ہو بیٹی کے رویوں سے، کچھ ایسا ہو سکتا ہے؟ یعنی انہیں ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ سیکھنے کی ضرورت ہوگی کہ وہ اپنے روزمرہ زندگی کو بھی جاری رکھیں، اسے مفلوج نہ ہونے دیں، اور دن میں کوئی مخصوص ایسے آورز ہوں جبکہ وہ اپنی بچی کی بہتری کے لیے جد و جہد کریں، چاہے وہ اسے جد و جہد کو مطالعے کا نام دے دیں، چاہے جد و جہد کو یہ نام دے کہ وہ کاؤنسلنگ میں جائیں، لیکن انہیں اپنے روزمرہ زندگی کے کچھ آورز، کیونکہ وہ ڈاکٹر ہیں تو پریکٹس کرتی ہوں گی، ان کے اور بھی بچے ہوں گے، ان کی خدمت کرتی ہوں گی، معاشرے میں سوشلائز بھی کرتی ہوں گی، تو وہ سب چیزیں جاری رکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ جن لوگوں کے ہاں نشے کی بیماری ڈیرے ڈال لیتی ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر جیسی بیماری بھی ساتھ ہوتی ہے تو ان کی اپنی زندگی بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتی ہے. وہ روزگار سے پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، وہ میل ملاپ سے لوگوں کے ساتھ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، لوگوں کے شادی بیاہوں میں اور خوشی غمی میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کا ہر وقت ذہن جو ہے وہ اسی ایک معاملے میں سڑتے کٹتے رہتے ہیں. وہ ایک روگ سا لگ جاتا ہے، بلکہ یہ روگ کا لفظ تو ہم باقاعدہ یوز کرتے ہیں کہ وہ روگی ہو جاتے ہیں، انگریزی میں جسے کو ڈیپینڈنس کہتے ہیں. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. اور ان کی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، لیکن جو یہ جذباتی تلاطم ان کے اندر پایا جاتا ہے، سب سے پہلے اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی میں ایک روزمرہ کام کاج کی طرف توجہ دینا شروع کر دے، جس کے لیے وہ آسانی سے آمادہ نہیں ہوتے. اگر آپ کہیں کہ جی آپ واک شروع کر دیں تو وہ کہیں گے جی مجھے چھوڑیں، بس اس بچے کا کچھ کر دیں. پیرنٹس کو اسٹرانگ بنانے کی ضرورت بھی ہے، مینٹلی بھی، ایموشنلی بھی اور فزیکلی بھی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ
آپ ان سے بات کر سکتے ہیں کہ 24 گھنٹے آپ کی زندگی کے ہیں جس میں آپ کو 8 گھنٹے کی اچھی نیند کی ضرورت ہے، باقی بچے 16 گھنٹے جس میں سے آپ کو دیگر امور نپٹانے کے لیے کوئی 8 گھنٹے کی ضرورت ہے، پھر بچے 8 گھنٹے جو کہ پرسنل کیئر کے بھی کچھ آپ نے ٹائم دینا ہے۔ تو اگر آپ اپنے مریض کے لیے روزانہ 3 گھنٹے دینا شروع کر دیں ابتدا میں ہی، ابھی پری ٹریٹمنٹ کے فیز میں، اور یہ 3 گھنٹے آپ اس طرح دیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کریں کسی کتاب سے، کسی پیمفلٹ سے، کسی معالج سے، یا گوگل سے، یا یوٹیوب سے۔ اگر آپ علم حاصل کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ جو 3 گھنٹے ہیں یہ آپ وقف کر دیں اپنے اس پیارے کے لیے جو کہ آپ کا فیملی ممبر ہے، یا آپ کا بیٹا ہے، یا خامد ہے، تو باقی کا جو وقت ہے وہ آپ متحرک ہو کے اپنی زندگی کو نارمل رکھیں۔ تو ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ کا جو تصور ہے، جو میں اکثر ہمارے پاس جو والدین آتے ہیں ان کو میں سکھاتا ہوں، تو وہ یہ ہے کہ آپ جب وقت ہو اٹیچ ہونے کا اس مسئلے کے ساتھ، جب آپ نے کچھ عملی اقدامات کرنے ہیں اپنے پیارے کی بہتری کے لیے، تو آپ اٹیچ ہو جائیں۔ لیکن اس وقت جب کہ کوئی عملی اقدامات نہیں کرنے کا وقت، تو پھر آپ ڈیٹیچ ہو جائیں اور اپنی زندگی میں جو معاملات ہیں ان کو بہتر بنانا شروع کر دیں، کیونکہ یہ جو آن آف کا معاملہ ہے، سوئچ آن سوئچ آف کا معاملہ ہے، جب تک آپ یہ نہیں سیکھیں گے، یعنی ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ نہیں سیکھیں گے، تو آپ کی اپنی جذباتی زندگی بہت مفلوج رہے گی اور آپ اپنے کام کاج نہیں کر سکیں گے۔ اور ایک طرف تو آپ کا بیٹا آپ کو نشے کی بیماری اور بائیپولر ڈس آرڈر سے تنگ کر رہا ہے، یا بیٹی تنگ کر رہی ہے، تو دوسری طرف آپ کے جو روزمرہ کام تھے وہ نہیں ہو پا رہے، اور جب ایٹ دی سیم ٹائم آپ کے کام کاج نہیں ہو پا رہے ہوتے تو آپ کو اس کا بھی الگ ایک سینس آف لاس ہوتا ہے کہ میرا کاروبار، میں اپنے کاروبار پر توجہ نہیں دے پا رہا، میں اپنے ریلیشن شپس جو ہیں دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کو توجہ نہیں دے پا رہا، یا میں جو جذباتی کیفیات مریض کے ساتھ اپناتا ہوں وہی اب میں نے دوسرے لوگوں کے ساتھ اپنانی شروع کر دی ہیں، اور میں مریض سے الجھتا ہوں تو پھر الجھنا میری عادت بن جاتا ہے، اور میں دوسرے لوگوں سے بھی الجھتا ہوں، اور میرے ریلیشن شپ نہ صرف مریض سے خراب ہوتے جا رہے ہیں بلکہ میرے ریلیشن شپ دوسرے لوگوں سے بھی خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو احساس ہے یہ مسلسل سینس آف لاس دیتا رہتا ہے، پائلنگ اپ اسٹریس۔ سو ایک ڈیٹیچڈ اٹیچمنٹ کہ جب جدوجہد کا وقت ہو، جب کوئی ایکچوئل سٹیپ لینے کا وقت ہو، جب آپ اپنے بیٹے کے لیے یا فیملی ممبر کے لیے کوئی عملی اقدامات اٹھا رہے ہوں، تو آپ بھرپور توجہ کے ساتھ وہ عملی اقدامات اٹھائیں، جو مطالعہ ہو سکتا ہے، یا کاؤنسلنگ میں جانا ہو سکتا ہے، یا کوئی اور دوسرے عملی اقدامات ہو سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ ایسا کچھ نہیں کر رہے تو واپس آپ اپنی زندگی پہ فوکس کر سکیں اور اپنی جو بود و باش ہے اس کو زیادہ سے زیادہ نارمل رکھ سکیں اور اپنے کاروبار کو توجہ دے سکیں، تو جو سوئچ آن آف کرنے کی صلاحیت ہے سب سے پہلے تو یہ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جو بندہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے یا بائیپولر ڈس آرڈر بھی اگر ساتھ ہے تو آپ سمجھے کہ پھر کریلا نیم چڑھا ہو گیا، تو ایسے میں وہ بلیم کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے میری تربیت ٹھیک نہیں کی، یا آپ نے بچپن میں مجھے پیار نہیں دیا، یا آپ نے میرا یہ حق تھا جو نہیں دیا اور دوسرے بہن بھائیوں کو وہ حق دیا، یا مجھے آپ نے امریکہ تعلیم کے لیے نہیں بھیجا تو اس لیے ایسا ہو گیا۔ تو کوئی نہ کوئی، کیونکہ وہ ماں باپ بھی تو اس سے شکوہ کر رہے ہوتے ہیں نا کہ تم نے یہ کیوں گورکھ دھندا پال لیا ہے نشے کا، اور یہ خراب رویے اور تباہی کی طرف تم کیوں جا رہے ہو، تو پھر وہ اپنے ڈیفنس میں والدین کو بلیم کرتا ہے، اور اتنی دفعہ کرتا ہے کہ والدین کو یقین ہونے لگتا ہے، کیونکہ اگر کوئی بات ہمیں بار بار کہی جائے گی تو وہ ہم پر زیادہ اثر کرنے لگتی ہے، چاہے وہ بات بالکل ہی غلط ہو۔ پھر جو شریکہ برادری ہوتا ہے، جو ارد گرد کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے تبصرے اسی قسم کے کر رہے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کی تربیت پہ توجہ نہیں دی، دیکھو ہم نے اپنے بچوں پہ توجہ دی ہے، دیکھو ہمارے بچے کتنے لائق ہیں۔ حالانکہ جو بچے لائق ہوتے ہیں وہ محض اس وجہ سے لائق نہیں ہوتے کہ ان کے والدین کی کوئی کنٹریبیوشن ہوتی ہے، اور جو بچے نالائق ہوتے ہیں وہ محض اس وجہ سے نالائق نہیں ہوتے کہ ان کے والدین نے کنٹریبیوشن نہیں کی۔ یہ تو بے شمار فیکٹرز ہیں آج کی دنیا میں، بے شمار چیزیں ہیں جو کہ بچوں کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہوتی ہیں۔ بچہ جب پیدا ہی ہوتا ہے تو اس کو نرسری یا پریپ میں بھیج دیا جاتا ہے، پھر وہ اسکول جانا شروع ہوتا ہے، ساتھ ہی وہ مدرسے جانا شروع ہوتا ہے، مسجد جانا شروع ہوتا ہے، اور پھر ٹیلی ویژن چینل سے اور ادھر ادھر سے بہت ساری جو ہے چیزیں اس پہ اثر کر رہی ہوتی ہیں، اور آج کل تو 4 سال کے بچے ٹیبلٹ یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا
کوئی یوٹیوب پہ جا کے فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو والدین نہ تو اس بات پہ بہت زیادہ پرائیڈ لے سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنے بچوں کی زندگی بنا دی, اور نہ ہی اپنے آپ کو بلیم کر سکتے ہیں. یہ بے شمار فیکٹر ہیں جو کہ معاشرے میں ہوتے ہیں اور ہمارے بچوں پہ اثر انداز ہوتے ہیں. اسی لیے ایک ہی گھر میں 2 بچے بالکل ٹھیک ٹھاک زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور اعلیٰ تعلیم و تربیت حاصل کرتے ہیں, اور ایک آدھ بچہ جو ہے وہ نشے کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے اور والدین کو بلیم کر رہا ہوتا ہے. اس سے بھی بڑھ کے یہ کہ والدین بعض اوقات سوچتے ہیں کہ ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا جس کا نتیجہ, یہ بڑی متس ہے کہ کوئی کہتا ہے یہ ضرور انہوں نے رزق حلال نہیں کما کے اپنے بچوں کو دیا, یا ضرور انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا. تو خدارہ ان باتوں سے باز رہیں, کیونکہ جن گھروں میں نشے کی بیماری یا بائیپولر ڈس آرڈر جیسی بیماریاں آتی ہیں وہ پہلے ہی بڑے دکھی ہوتے ہیں, تو ان کو کسی تانے کی ضرورت نہیں ہوتی. انہیں ایک اچھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, حوصلہ افزائی کی ضرورت ہوتی ہے, اور عزت افزائی کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ وہ بہت زیادہ بے عزتی محسوس کر رہے ہوتے ہیں خام خواہ. ویسے تقریباً ہر گھر میں کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے جو اصلاح طلب ہوتا ہے, لیکن عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مسئلہ ان کو درپیش ہے وہ خاص صرف انہی کو درپیش ہے, اور دوسرے لوگ تو معاشرے میں بڑی نارمل اور بڑی فرسٹ کلاس زندگی گزار رہے ہیں. میں بہت وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ کوئی معاشرے میں کسی کو تانا دینے کے قابل نہیں ہے, کیونکہ میں نے ہر طبقے کو, ہر شعبے کو, امیروں کو, غریبوں کو, اور بہت پڑھے لکھے لوگوں کو اور کم پڑھے لکھے لوگوں کو ایک جیسے مسئلوں سے دوچار ہوتے دیکھا ہے. اس میں نہ تو کسی کے لیے یہ شہی بگاڑنے کا مقام ہے کہ اس کی زندگی جو ہے وہ بڑی اعلیٰ ہے, اور نہ ہی کسی کو اس معاملے پہ بہت زیادہ ندامت محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ اس کے گھر میں کوئی فرد بائیپولر ڈس آرڈر میں مبتلا ہے یا نشے کی بیماری میں مبتلا ہے. بائیپولر ڈس آرڈر ایک مس نومر ہے, یعنی یہ نام ہی درست نہیں ہے. ایکچولی اس کا نام ہونا چاہیے ملٹی پولر ڈس آرڈر, کیونکہ موڈ کی صرف 2 ہی قسمیں نہیں ہوتی. عام طور پر ہم اسے 2 قسموں میں تقسیم کرتے رہتے ہیں کہ جی موڈ اچھا ہے, موڈ خراب ہے, تو یہ 2 قسمیں ہو گئی. لیکن موڈ کی کئی قسمیں ہیں ایکچولی. غصے کا ایک موڈ ہے, شیم کا ایک موڈ ہے, امبیرسمنٹ کا ہے, پھر خوشی کا ہے, پھر غم کا ہے, پھر بے چینی کا موڈ ہے, اور پھر اس کی کچھ کمبینیشنز ہیں. تو کوئی 256 قسم کے موڈز ہمارے ہوتے ہیں, یعنی فیلنگز ہماری ہوتی ہیں, اور ہر بندہ کسی بھی وقت پہ کچھ ان کی کمبینیشن میں سے گزر رہا ہوتا ہے. اور یہ ایک موڈ ریگولیٹری سسٹم ہے جو ہیلدی ہو تو موڈ ہمارے وقت کے مطابق یا ضرورت کے مطابق ہوتا ہے. یعنی اگر ہم نارمل ہیں اور ہمیں کوئی خوشی ملی ہے تو ہم خوشی محسوس کریں گے, یا ہم نے کوئی سچویشن دیکھی ہے جو غمناک ہے تو ہم تھوڑے افسردہ ہو جائیں گے, اور اس طریقے سے ہم مختلف موڈز میں سے یعنی گزرتے رہتے ہیں. لیکن اگر یہ موڈ موقع محل کے مطابق نہ رہے, یعنی خوشی کے موقع پہ ہمیں خوشی نہ ہو, غم کے موقع پہ ہمیں غم نہ ہو. آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگ جو ہے بے موقع ہنس رہے ہوتے ہیں اور بے موقع رو رہے ہوتے ہیں. یعنی جب ان کا موڈ آوارہ ہو جاتا ہے, یوں سمجھیں کہ موڈ آوارہ ہو جاتا ہے, کسی بھی جانب چلنا شروع کر دیتا ہے, تو جب موڈ آوارہ ہو جاتا ہے تو اس کو ہم موڈ ڈس آرڈر کہتے ہیں. اور جب کسی کو بے پناہ خوشی محسوس ہو اور وہ رسکی بیہیویئر میں ہو اور توانائیاں بہت آسمان کو چھو رہی ہوں اور وہ گرینڈیوز باتیں کر رہا ہو, اونچی اونچی, ایسے لگے جیسے آن ٹاپ آف دی ورلڈ ہے, اور پھر کچھ دنوں کے بعد ہم اسے ملے تو وہ بہت ہی غم کی گہرائیوں میں ہو اور بہت چپ ہو اور بہت سست ہو اور اس سے کوئی فیصلہ نہ ہو پا رہا ہو اور وہ بڑی محدود سی زندگی گزار رہا ہو, اور پھر چند دن کے بعد دیکھیں کہ ہوا کے گھوڑے پہ سوار ہے, تو اس کو بائیپولر ڈس آرڈر کہتے ہیں, جس کی کئی قسمیں ہیں. اور چونکہ اس میں رسک ٹیکنگ بیہیویئر ہوتا ہے بائیپولر ڈس آرڈر میں, تو یہ فیصلہ کرنا بائیپولر ڈس آرڈر کے لوگوں میں زیادہ مشکل نہیں ہوتا کہ کوئی کام کرنا ہے کہ نہیں کرنا. وہ پہلے کام کر لیتے ہیں اور پھر اس کے جب نتائج بھگتنے پڑتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑا بہت خیال آتا ہے, لیکن وہ سوچ سمجھ کے نہیں چلتے. جسے کہتے ہیں نا بگن ود دی اینڈ ان مائنڈ, وہ کہتے ہیں دیکھا جائے گا. تو یوں سوچتے ہیں کہ آج میں یہ کام کر لیتا ہوں تو مزہ آئے گا, میں نے کون سا کرتے رہنا. تو نہایت معصومیت کے ساتھ وہ بہت مشکل چیزوں کو ہاتھ ڈالتے رہتے ہیں,
اور جلد فیصلے کرتے ہیں، رسکی ڈیسیژن کرتے ہیں، ناپ تول کے ڈیسیژن نہیں کرتے، سوچ بچار کر کے ڈیسیژن نہیں کرتے، پھر اس کے خراب نتائج نکلتے ہیں. پھر یہ لوگ اپنی نیند کا خیال نہیں رکھتے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہ سونے کو فضول کام سمجھتے ہیں، ویسٹیج آف ٹائم سمجھتے ہیں، اور یہ راتوں کو دیر تک جاگنا اور پھر صبح کو دیر تک اٹھنا، یعنی سوتے رہنا صبح کو دیر تک. گھٹیا انسان، اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا؟ سوئے ہوئے تھے تم کیا؟ سر میں نے تو منٹ بھی بکواس نہ کر تم میرے ساتھ. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابا جی گھر پہ ہیں، نشے میں گالیاں دے رہے ہیں. خدا را ہوش میں آئے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہوش میں کیسے آؤں؟ سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے، کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے. تو یہ جو مس مینجمنٹ ہے ان کی زندگی میں، جو ڈسپلن نہیں ہوتا، اور ان کی زندگی ٹائم ڈریون نہیں ہوتی، موڈ ڈریون ہوتی ہے. یعنی جو موڈ جیسا ہوا ویسے چلنا شروع کر دیا. ان کا کوئی ایسا اسکیجول نہیں ہوتا کہ اتنے بجے اٹھنا ہے، اتنے بجے سونا ہے، اتنے بجے یہ کام کرنا ہے، اتنے بجے وہ کام کرنا ہے. تو ایک تو ان کو ٹائم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہوتا. دوسرا، ان کو اپنی روٹینز کے بارے میں کوئی فکر نہیں ہوتی کہ یہ سارے کام ہیں جو انہوں نے کسی ایک دن میں کرنے ہیں. جو لوگ وقت کے مطابق چلتے ہیں، یعنی ٹائم ڈریون ہوتے ہیں اور روٹین ڈریون ہوتے ہیں کہ انہوں نے وقت کے مطابق چلنا ہے اور کچھ کام ہر روز انہوں نے ضرور نپٹانے ہیں، تو ایسے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ وہ ڈسپلن ہے. لیکن کچھ لوگ، تقریباً 80% لوگ ابھی بھی، جب تک انہیں کوئی تشویش نہ ہو، جب تک انہیں سٹریس نہ ہو، وہ کوئی کام کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. جب تک کام وقت بہت تھوڑا نہ رہ گیا ہو، وہ دفتر کے لیے تیار نہیں ہوتے یا ایئرپورٹ کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو وہ لوگ جو ہیں وہ اینگزائٹی ڈریون ہوتے ہیں. یا پھر روٹین، جب تک انہیں کوئی کام نہ کرنے سے مشکلات نہ ہو، وہ کام کرنے پہ آمادہ نہیں ہوتے. اور جیسے امتحان نزدیک آیا تو وہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ سارا سال روٹین کے مطابق پڑھنے کی بجائے صرف امتحان کے قریب جا کے پڑھنا شروع کرتے ہیں. لیکن جو ڈسپلن لوگ ہوتے ہیں وہ ٹائم کے مطابق فلو کرتے ہیں. وہ اینگزائٹی کا انتظار نہیں کرتے، وہ ٹائم کا انتظار کرتے ہیں کہ جب ٹائم ہو جاتا ہے تو وہ اٹھ کے اپنے کام کاج کرنے شروع کر دیتے ہیں. انہیں ٹال مٹول کی عادت نہیں ہوتی، انہیں سستی نہیں ہوتی. اب یہ جو بائی پولر ڈس آرڈر ہیں، یہ موڈ ڈریون ہوتے ہیں. جب توانائی زیادہ ہے، جب موڈ اچھا ہے، تو پش ان کو اندر سے یہ موڈ کی چاہیے ہوتی ہے، اور ورنہ ان کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہوتی. جب ان کا موڈ خراب ہوتا ہے تو وہ ایک ٹیلی فون بھی ریسیو کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بعد میں کال بیک کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس وقت کوئی کام نہیں کر رہے ہوتے. بات صرف ہے کہ اس وقت ان کا صرف موڈ نہیں ہوتا. تو موڈ جب برا ہوتا ہے تو اس کو اٹھانے کے لیے وہ نشہ کرتے ہیں، یا جب موڈ بہت اچھا ہوتا ہے تو اس میں اور جو ہے رنگینیاں بھرنے کے لیے نشہ کرتے ہیں؟ دونوں چیزیں. جب موڈ خراب ہوتا ہے، جب کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب کوئی غم ہوتا ہے، جب بالکل انرجی محسوس نہیں ہوتی، تو انہیں کوئی نہ کوئی اس راہ پہ لگا دیتا ہے کہ اگر آپ یہ کیمیکل یا یہ ڈرگ استعمال کریں گے تو آپ کے اندر انرجی آ جائے گی، اور یہ کیمیکل استعمال کریں گے تو آپ کے اندر خوشی آ جائے گی. تو بہت سے ایسے کیمیکلز ہیں یا ڈرگز ہیں جن کو اچھے مقاصد کے لیے سائنسدانوں نے بنایا تھا، تو وہ آج کے زمانے میں لوگ ان کا مس یوز کر رہے ہیں اور غلط مقاصد کے لیے وہ یہ نشے کے طور پر استعمال کرنے لگے ہیں. لیکن کچھ فطری طور پر، قدرتی طور پر دنیا میں نشے پائے جاتے ہیں جو ازل سے انسان نے کسی نہ کسی طریقے سے ڈسکور کر لیا. جیسے کہ آج سے 10,000 سال پہلے انسان نے ڈسکور کر لیا کہ گندے گلے سڑے پھل جہاں ہوتے ہیں اگر ان کو کھایا جائے تو اچھا محسوس ہوتا ہے.
بعد میں پتہ چلا کہ اس میں الکوہل بن جاتی ہے، یا پھر چرس کو دریافت کر لیا کہ یہ چرس ہوتی ہے جس سے کہ انسان کی ذہنی کیفیات میں تبدیلی آ جاتی ہے، یا پھر افیون یا افیون سے ریلیٹڈ جو کیمیکلز ہیں. تو یہ جو قدرتی ہربل جن کو کہہ سکتے ہیں جو نشے ہوتے ہیں، ان کا استعمال ہزاروں سال سے ہو رہا ہے، اور پھر پچھلے 40-50 سال میں خاص طور پر اور پچھلے 200 سال میں عام طور پر کچھ ایسے کیمیکلز سائنسدانوں نے بنائے جن سے ان کا مطلب یہ تھا کہ کچھ بیماریوں میں ہم مدد کر سکیں لوگوں کی، لیکن بیماریوں میں مدد تو رہ گئی ایک طرف اور لینے کے دینے پڑ گئے، اور نشہ کرنے والوں نے یہ کیمیکلز اپنے جو وقتی خوشیاں حاصل کرنے کا ایک جنون ان کے اندر ہوتا ہے، اور وہ یقینی طور پر مشکلات محسوس کر رہے ہوتے ہیں زندگی گزارنے میں، ان کے موڈ اور مزاج کے معاملات انہیں زندگی گزارنے نہیں دے رہے ہوتے، تو پھر وہ یہ کیمیکل استعمال کر کے اپنے زندگی کے پہیے کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اور شروع میں تو انہیں لگتا ہے یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، اس میں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لوگ کیوں ڈرگز کے خلاف بات کرتے ہیں. لیکن کچھ وقت گزرنے کے بعد جب ایڈکشن کی بیماری ان کو اپنے لپیٹے میں لے لیتی ہے تو پھر وہ ایک عجیب مصیبت میں پھنس جاتے ہیں کہ نشہ کرنے سے کام بنتا ہے نہ نشہ چھوڑنے سے کام بنتا ہے. اگر نشہ کرتے ہیں تو عجیب و غریب کیفیات ہوتی ہیں، مزہ بھی آتا ہے اور عجیب و غریب کیفیات بھی ہوتی ہیں، اور جب نشہ چھوڑتے ہیں تو ان سے کریونگ ہوتی ہے، نشے کی یاد ستاتی ہے، اور ان کا جو موڈ اور مزاج ہے کسی کام کے کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوتا. پری ٹریٹمنٹ کا کام صرف نشے کی بیماری میں ہی امپورٹنٹ نہیں ہے، پری ٹریٹمنٹ کا کام بلڈ پریشر کی بیماری میں یا ڈائبٹیز میں یا ہارٹ ڈیزیز میں بھی اتنا امپورٹنٹ ہے. جب تک یہ پری ٹریٹمنٹ کا کام نہیں کیا جائے گا، مریض چاہے وہ ڈائبٹیز کے ہوں یا ہارٹ ڈیزیز کے یا نشے کے، وہ جلد ہی علاج سے باہر جا گرتے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں فالنگ آف دی ویگن. تو یہ ایک بڑا کامن سی شکایت ہے جو معالج کرتے ہیں کہ ان کے مریض ذرا سی طبیعت بہتر ہوتی ہے تو وہ علاج سے باہر ہو جاتے ہیں. یہی وہ وقت ہوتا ہے جب علاج کو نئے انداز میں جاری رکھنے کا وقت ہوتا ہے. لوگ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں، لوگ کاؤنسلنگ چھوڑ دیتے ہیں، لوگ علاج چھوڑ دیتے ہیں، اور واپس ایک دن پہلے سے بھی بری حالت میں پھر اپنے معالج کے سامنے بیٹھے. سر ایک بہت ہی اہم سوال، آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ، انڈور ٹریٹمنٹ، ڈیٹاکسیفیکیشن، ان کی جگہ کہاں بنتی ہے اور کب بنتی ہے؟ دیکھیے، ڈیٹاکسیفیکیشن اگر آؤٹ ڈور ٹریٹمنٹ میں کرتے ہیں تو زیادہ تر ڈیٹاکسیفیکیشن کی ضرورت پیش نہیں آتی، کیونکہ ڈیٹاکسیفیکیشن ایک آٹو پروسیس ہے. اگر آپ کی کاؤنسلنگ مؤثر ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ مریض کا روزمرہ نشہ کم ہو رہا ہے، اور جب تھوڑا تھوڑا نشہ کم ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر نیچرل ڈیٹاکسیفیکیشن جو ہو رہی ہوتی ہے یہ کافی ہے. لیکن اگر پری ٹریٹمنٹ کے فیز میں مریض جلدی موٹیویٹڈ ہو جاتا ہے تو پھر آپ ہوم ڈیٹاکسیفیکیشن سجیسٹ کرتے ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے جی، یعنی مریض نے کچھ نشے کی مقدار کم کی اور جلد ہی موٹیویٹڈ ہو گیا کہ جی میں اب نہیں کرنا چاہتا، تو آپ کسی فیملی ممبر کو آپ اپنا اسسٹنٹ بنا لیتے ہیں یا ایکسٹینشن بنا لیتے ہیں، اور مریض کے گھر میں جیسے ہم کرتے ہیں کہ کسی ایریے کو ولنگ بیس ڈکلیئر کر دیتے ہیں اسی کے گھر میں، اور اس کی بیوی یا اس کے بھائی یا کچھ ماں باپ کی کمبینیشن آپ سمجھ لیں، 2-3-4 افراد کو ہم اپنی ایکسٹینشن بنا لیتے ہیں اور ان کی تھوڑی ٹریننگ کر دیتے ہیں، اور 1-8 ہفتے کی ٹریننگ کے بعد وہ گھر میں ہماری ہدایات کے مطابق ڈیٹاکسیفیکیشن کامیابی سے کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور مریض 21 دن کے لیے اسے گھر پہ باؤنڈ کر دیا جاتا ہے، جس میں وہ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ہمارے پاس بھی آتا ہے اور ہمارے لوگ بھی اس کے گھر وزٹ کرتے ہیں آلٹرنیٹ ڈیز پہ، تاکہ اس کی موٹیویشن جاری رہے. تو ڈیٹاکسیفیکیشن اس طرح ہوم ڈیٹاکسیفیکیشن کے طور پر بھی ہوتی ہے، اور ڈیٹاکسیفیکیشن نیچرل بھی ہوتی ہے جس میں کوئی عملی اقدامات نہیں کرنے پڑتے. سلولی مریض نشہ کم کرتے کرتے ایک دن چھوڑ دیتا ہے. تو جب سلولی مریض نشہ کم کر رہا ہوتا ہے تو ایسا وہ از خود نہیں کر رہا ہوتا، بلکہ کاؤنسلنگ کے زیر اثر کر رہا ہوتا ہے. جو لوگ خود سے نشے کو کم کرنے کی کوششیں کر رہے ہوتے ہیں تو وہ چند دن نشے کو کم کرتے ہیں اور پھر ریباؤنڈ آ جاتا ہے اور وہ پہلے سے بھی زیادہ نشہ کرنے لگتے ہیں. جب لوگ خود سے نشے کو کم کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو ساتھ کاؤنسلنگ کی سپورٹ کی اور فیملی کی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. اور جو پھر ہوم ڈیٹاکسیفیکیشن میں گزرتے ہیں، جو نشے کی مقداروں کو کافی حد تک کم کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر وہ فیملی ممبرز کی مدد سے ہوم ڈیٹاکسیفیکیشن کے پروسیس میں سے گزرتے ہیں.
تو ان کو بغیر کسی تکلیف کے نشہ چھوڑنے میں مدد ملتی ہے اور پھر وہ اپنا آؤٹ ڈور بیسس پہ اپنا علاج جاری رکھتے ہیں، جو کم از کم 2 سال تک جاری رہنا چاہیے. آپ انڈور فیز میں سے آؤٹ ڈور فیز میں جائیں یا ڈائریکٹلی آؤٹ ڈور فیز سے اپنے علاج کا آغاز کریں. آپ کو 2 سال آؤٹ ڈور میں ایک بہت اچھے اہم طریقے سے کام کرنا ہوتا ہے، اپنی ذات کو بہتر بنانا ہوتا ہے تاکہ آپ نشے کو پیچھے چھوڑ جائیں یا نیچے چھوڑ کے آپ اوپر کے درجوں پہ آ جائیں. جب تک ایسے منصوبوں پہ کام نہیں کیا جائے گا واپس نشے کی طرف لوٹ کے جانے کا خطرہ رہے گا. کوئی ٹیکا شیکا لگا کے کوئی کوئک فکس کر کے نہیں ہوتا؟ یہ 1-2 سال بڑا طویل عرصہ لگتا ہے، ایسا لگتا ہے جس طرح یہ تو لمبا کام ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ 2 سال ایک جیسے نہیں ہوتے. اس میں پہلا مہینہ یا 2 مہینے ذرا انٹینسو ٹریٹمنٹ ہوگا سب بیماریوں کی طرح، پھر وہ لیس انٹینسو ہو جائے گا، پھر 1 ویک بیسس پہ ہو جائے گا، پھر 1 منتھ بیسس پہ ہو جائے گا. تو ڈائبٹیز کے علاج میں بھی تو ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ پہلے ذرا زیادہ دفعہ جانا پڑتا ہے کیونکہ آپ کو ڈائبٹیز ایجوکیشن چاہیے، آپ کو لائف سٹائل چینج سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پھر آپ جب کبھی ضرورت پڑے آپ اپنے معالج سے رابطہ کرتے ہیں. لیکن جو پرائمری کرونک النیسز ہوتی ہیں جیسے کہ بائیپولر ڈس آرڈر ہے یا ایڈکشن ہے یا ڈائبٹیز ہے، اس میں آپ کا ناطہ اپنے معالج سے رہتا ہے. اگر آپ اپنے معالج سے ہٹ جاتے ہیں تو پھر آپ پہلے سے بھی بری حالت میں اس معالج کے پاس یا کسی اور معالج کے پاس جاتے ہیں. زندگی میں کافی عرصہ تک لوگ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، لیکن جب ان کی مشینری پرانی ہو جاتی ہے، 60 سال کے ہو جاتے ہیں اور ڈائبٹیز یا بلڈ پریشر یا اس طرح کی بیماریاں آتی ہیں، تو حقیقت یہ ہے کہ ایسا کوئی علاج دنیا میں ڈائبٹیز کا، بلڈ پریشر کا، ایڈکشن کا موجود نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جائیں، وہ کوئی ٹیکہ لگائے اور مسئلہ جڑ سے حل ہو جائے. سو یہ جو ڈاکٹر سے ایک وہ جو محاورہ بھی بنا ہوا ہے این ایپل اے ڈے کیپس دی ڈاکٹر اوے، تو یہ ساری باتیں ہیں. این ایپل اے ڈے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکتا، بلکہ کسی ٹیکے سے بھی حل نہیں ہو سکتا. سچی بات یہ ہے کہ جتنا آپ بیمار ہونے سے پہلے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اتنا ہی آپ سکھی رہیں گے. لیکن پھر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس شعبے میں جس میں ہم کام کرتے ہیں، اوور دی پیریڈ میں نے دیکھا ہے کہ اہل خانہ اب زیادہ ہماری بات چیت کو وزن دینے لگے ہیں اور اس طریقہ کار کو ماننے لگے ہیں جس کو پہلے وہ ماننے میں مشکل محسوس کرتے تھے. اس سے ایک کلو یہ بھی ملتا ہے کہ یہ بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے کہ ہم اتنا مؤثر ہوں اپنی کاؤنسلنگ میں کہ جو ہدایات ہم معالج اپنے مریضوں کو دیتے ہیں، چاہے وہ ڈائبٹیز کے ہوں یا بلڈ پریشر کے یا ایڈکشن کے، تو ہماری جو کمیونیکیشن ہے یا جو ہمارا کام کاج ہے وہ اتنا مؤثر ہو کہ جب ہم مشورہ دیں کسی کو تو اس پہ بات اثر کرے، وہ بات اس کے دل میں اترے. اور اگر کہیں نہ کہیں ہمیں نان کمپلائنس مل رہی ہے فیملی سے یا مریض سے، تو یہ سارا قصور ان کا نہ سمجھیں. یہ کچھ اپنے اوپر بھی ہمیں نظر ڈالنی چاہیے کہ ہماری صلاحیتوں میں بہتری کی گنجائش ہے، یا ہمیں زیادہ مؤثر کام کرنا چاہیے، یا ہمیں اپنی کمیونیکیشن سکلز اچھی بنانی چاہیے، یا ہمارا تبادلہ خیال اتنا پرسکون اور اچھا ہونا چاہیے کہ جس کے نتیجے میں ہم اور اہل خانہ اور مریض ایک ہی پیج پہ آ جائیں. تو یہ جو ٹرائی اینگولر مشن ہے، یاد رکھیں ایڈکشن بائیپولر ڈس آرڈر ٹرائی اینگولر مشن ہے، جس میں ایک طرف تکون کے ایک کونے پہ مریض ہے اور دوسرے کونے پہ اہل خانہ ہے اور تیسرے کونے پہ جو معالج ہیں. اور جب تک یہ تینوں مل کے کوآرڈینیٹ نہیں کرتے، ایک ٹیم کی طرح کام نہیں کرتے، تب تک بات نہیں بنے گی. یعنی آپ یوں سمجھیں کہ جو فلو چارٹ ہے وہ اس طرح بنے گا کہ معالج چونکہ آگاہی رکھتا ہے بیماری کے بارے میں اور بہترین معلومات رکھتا ہے، اور وہ یہ معلومات اہل خانہ کو دیتا ہے جو کہ نشے کی بیماری میں مبتلا نہیں ہے، صرف اس خواہش کا شدید پہلو رکھتے ہیں کہ ان کا بچہ فوراً ٹھیک ہو جائے. تو معالج اپنی معلومات کے فلو چارٹ کو سیدھی طرح کیری کرے اور یہ معلومات اہل خانہ تک پہنچا دے، ان کے دل میں اتار دے، اور پھر دونوں مل کے اتنا دباؤ رکھتے ہیں، پازیٹیو ایک دباؤ رکھتے ہیں کہ اہل خانہ اور معالج مل کے جب مریض سے بات کرتے ہیں تو بات اس کے دل میں بھی اترنا شروع ہو جائے، اور جب ایسا ہونے لگے گا تو کامیابی
ہمارے قدم چومنے لگے. تھینک یو ویری مچ. آج کی یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے بائی پولر ڈس آرڈر کے متعلق اور اس میں جو نشے میں پھنس جاتے ہیں اور اس کے مختلف پہلوؤں کو ہم نے ایکسپلور کیا ہے, اس کے لیے ڈاکٹر صداقت آپ کا شکریہ, اور مس آمنہ, اسد, ندیم نور, مس شمائلہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے.